اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اور تمہارے مملوکوں میں سے، تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں تو تم ان سے مکاتبت کر لیا کرو اگر تمہیں معلوم ہو کہ اس کے اندر بھلائی ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دے دیا کرو اس مال میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا کیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور زبردستی مت کرنا اپنی نوجوان بچیوں پر، اپنی باندیوں پر گناہ کے لیے اگر وہ ارادہ کریں پاک دامنی کا۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم ان کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنا چاہو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ زبردستی کی گئی تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ان پر زبردستی کی گئی ہے اس کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ محترم، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے جو حکم بیان فرمایا ہے دو احکامات ہیں جو اللہ تعالی نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک بات جو پیچھے آئی تھی وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ آیت کا پہلا جملہ اسی بات سے متعلق ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دو اپنے میں سے نکاح کے قابل مردوں اور عورتوں کا، اور اپنے غلاموں میں سے اور اپنی باندیوں میں سے ان کا کہ جو صالحیت کی صفت سے متصف ہوں۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلم معاشرے میں پاک دامنی چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے بالغ لڑکے اور بالغ لڑکی کا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ بالغ لڑکا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، یعنی اس کی بیوی اگر مر گئی ہے، یا وہ لڑکی بیوہ ہو یا کنواری ہو۔ دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یا مطلقہ ہو کسی کو بے نکاح رہنے کے لیے پسند نہیں فرمایا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ حکم پچھلی درس میں آ چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو نکاح کرنے کا موقع ہی نہ ملے، چونکہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح جب کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا تو ہر کسی کو نکاح کرنا چاہیے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ نکاح کرنے کا کسی کو موقع ہی نہ ملے یا وہ نکاح کے قابل ہی نہ ہو، کوئی اس کو اپنا ساتھی ہم سفر قبول ہی نہ کرے مثلا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم فرما رہا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ کہ جو نکاح کا موقع نہیں حاصل کر پا رہے ہیں وہ پاک دامنی کی زندگی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے کہ مطلب دونوں ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔
اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی بھی نکاح کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح اور کر لے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو پاک کرنے کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اور جس کسی کے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، استطاعت ہی نہ ہو، نکاح کر ہی نہ سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّ لَهُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ اس کے لیے ایک ڈھال کا کام دے گا اور اس کی طبیعت کو اس لائق بنا دے گا کہ وہ پھر نکاح کی ضرورت کو یا تو محسوس نہیں کرے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کو اس لائق بنا دے گا کہ روزے کے اندر اگر اس میں کوئی کمی تھی تو وہ روزے کے ذریعے سے دور ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے اس چیز کی ترغیب بھی فرمائی ہے کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگوں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے کہ اللہ ان کی مدد ضرور فرمائے گا۔ الناکح یرید العفاف، نکاح کرنے والا جو نکاح کیا ہوا آدمی ہے، اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور مدد فرمائے گا۔ والمکاتب یرید الادا، اور مکاتب، وہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ مکاتب کس کو کہتے ہیں، جب اپنے پیسے کو ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ والغازی فی سبیل اللہ، اور غازی فی سبیل اللہ کی۔ تو حدیثوں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب اور تلقین فرمائی ہے کہ آدمی اگر نکاح کے لائق ہو تو ضرور نکاح کر لے، اور اگر نکاح کے لائق نہیں ہے تو پھر روزے رکھے اور اپنے آپ کو نکاح کے لائق بنانے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آگے جو چیز بیان فرمائی جا رہی ہے یہ تو وہ جملہ تھا جو پچھلی آیت سے متعلق تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جو مکاتبت چاہتے ہیں تمہارے ان غلاموں میں سے جن کے تم مالک ہو، تو تم کو چاہیے کہ فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، کہ ان کو مکاتب بنا دیا کرو اگر تم اس میں بہتری ان کی بھلائی سمجھتے ہو۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جس زمانے میں آیا ہے، زمانے جاہلیت ہم اس کو کہتے ہیں، جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں لوگوں میں عام طور پر غلام رکھنے کا رواج تھا، اور یہ رواج صرف عرب میں نہیں تھا بلکہ یہ رواج پوری دنیا میں تھا۔ یورپ اور افریقہ اور امریکہ کے اندر تو اب تک تھا یہ رواج، اور ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں اب بھی ہو۔ بہرحال یہ رواج پوری دنیا میں اس وقت، یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ غلام جن کو کہا جاتا تھا یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک تو یہ جنگی قیدی ہوتے تھے، جو لڑائیوں میں دشمن کے لوگ ہاتھ آ جایا کرتے تھے اور دشمن شکست کھا جاتا تھا، عموماً ان کا قبیلہ ختم ہو جاتا تھا اور وہ قیدی بن کر فاتح قبیلے کے ہاتھ آ جاتے تھے، ان کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے تھے جو آزاد لوگ، ادھر ادھر کہیں جا رہے ہیں اکیلے تنہا 1 2 3، ان کو زبردستی کچھ لوگ جو دبنگ لوگ ہوتے تھے وہ پکڑ لیتے تھے اور زبردستی ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے کہ تم ہمارے غلام بن کر رہو۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو غلام بنائے جاتے تھے کہ جو نسلی طور پر غلام چلے آ رہے تھے، جیسے کالوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ افریقہ میں اور امریکہ کے اندر کالوں کو نسلاً غلام سمجھا جاتا رہا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جنگی قیدی جو دشمن قبیلے کے، دشمن قوم کے ہاتھ میں آتے تھے، دوسرے ادھر ادھر سے پکڑے ہوئے لوگ جن کو زبردستی غلام بنا دیا جاتا تھا، اور تیسرے وہ جن کو نسلی طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلام ہیں۔
جب اسلام اس دنیا میں وجود میں آیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز لگائی، تو اسلام کی تعلیمات میں سب سے بڑی تعلیم اگر توحید اور رسالت ہے، تو اسلام کی تعلیمات میں ایک سب سے بڑی تعلیم یہ بھی ہے کہ انسانوں کو غلامی کی زندگی سے نجات دلائی جائے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، کسی پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اسلام جب آیا تو عرب اور بینون عرب، دنیا بھر کا معاشرہ جو ان تمام خرابیوں میں مبتلا تھا، سارا معاشی اور معاشرتی نظام غلاموں کے ذریعے سے چلایا جا رہا تھا۔ کھیتی باڑی، بازار، سب غلاموں کے ذریعے سے پورے ہو رہے تھے۔ مزدور اور نوکر چاکر یا ملازمت کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ غلامی ہوتی تھی کہ آدمی غلام کسی کا ہوتا تھا اور وہ اس کے لیے ساری زندگی غلامی کرتا تھا، اس کے لیے کھیتی کرتا تھا، اس کے گھر کی چاکری کرتا تھا، اس کی دکان چلاتا تھا، اس کا کاروبار اور مال کو لے کر جاتا تھا۔ اس میں بعض شرفا ہوتے تھے اور بعض ایسے بھی ہوتے تھے جو معاشرے نے ان کے لیے ذمہ داریاں مقرر کر دی تھیں، اس میں حق تلفی کر دیتے تھے۔ بہرحال جب اسلام آیا تو اس کے سامنے، چونکہ اسلام اس چیز کا ہمیشہ سے داعی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ سارے کے سارے انسان، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ عرب ہوں، چاہے وہ عجم ہوں، سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ کوئی کسی سے افضل نہیں ہے۔ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے تو اعمال کی بنیاد پر حاصل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسلام کی بنیادی تعلیم تھی اور ایک عالمی نعرہ تھا اور ہے آج بھی۔ لیکن یہ سوال تھا کہ دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے، دنیا میں جو نظام اس وقت جاری ہے وہ غلاموں کا نظام ہے۔ کچھ دولت کے مالک بنے بیٹھے ہیں اور غلاموں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، اور وہ انسانوں کو اپنا غلام بنا کر ان سے جانوروں کی طرح سے کام لے رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اس معاملے سے کیسے نپٹا جائے۔ معاشی نظام، معاشرتی نظام سارا کا سارا غلاموں کے ذریعے سے چل رہا تھا۔ غلام سماج کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ اسلام نے، جیسا کہ اسلام کا طریقہ رہا ہے تمام احکامات کے سلسلے میں، غلامی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی ایک طریقہ تجویز کیا، اور دنیا انسانیت کے اوپر یہ اسلام کا احسان ہے، جناب محمد رسول اللہ کا احسان ہے۔ ہم اس چیز کو ببانگ دہل کہنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ دنیا پر جناب محمد رسول اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے دنیا کو غلامی سے نجات دی ہے۔ دنیا کی وہ اقوام جن کو آج بھی غلام سمجھا جاتا ہے، یورپ میں سفید اور کالے، جناب محمد رسول اللہ ہیں جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عزت دی کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ بہرحال اسلام نے اس کے لیے بھی یہی حل تجویز کیا، جیسا کہ اس نے تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے طریقہ اختیار فرمایا تھا، وہ یہ کہ آہستہ آہستہ بتدریج برائی کو معاشرے سے دور کیا جائے۔ مثلا شراب کے حکم کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک کی 3 آیات مختلف مدارج کو بیان کرتی ہیں کہ پہلے دور میں عبادت کرتے ہوئے نشے کی حالت میں منع کر دیا گیا، دوسرے دور میں شراب کی برائی کو بیان کیا گیا، شراب کے اندر نفع کم ہونے اور نقصان زیادہ ہونے کو بیان کیا گیا، اور بعد میں بتدریج جب لوگ عادی ہو گئے اس چیز کے کہ وہ شراب نہ پئیں تو شراب کی مطلق حرمت نازل کر دی گئی۔
ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے غلامی کو بھی بتدریج ختم کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا معاشرتی نظام غلامی کے اوپر منحصر تھا، پورا معاشرتی نظام غلامی کے اوپر منحصر تھا۔ اگر اس کو یک لخت اعلان کر دیا جاتا کہ غلامی آج سے ختم کی جا رہی ہے تو معاشرے کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے، نہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو معاشرے کا مالدار طبقہ تھا، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو کسی کے پاس غلام بن کر رہ رہے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں غلامی میں گزاری تھیں، ان کو بھی اچانک، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی ایسا مال، کوئی ایسا اثاثے، کوئی ایسی جائیدادیں نہیں تھیں کہ اچانک ان کو غلامی سے آزاد کر دیا جاتا تو وہ کہیں جا کر بس جاتے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بتدریج اس حکم کو اور اس کا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرنا ایک بڑی نیکی قرار دیا، اس کی ترغیب کی، اس کی تلقین کی، مختلف گناہوں کے کفارے میں غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ رکھا، لوگوں کو اس کے لیے ابھارا کہ انسان اس بات کو سمجھ لیں کہ کسی کو غلام رکھنا خوبی نہیں ہے بلکہ کسی کو آزاد کرنا خوبی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے غلاموں کو آزاد کرنے کے سلسلے میں جو طریقہ اختیار کیا وہ ایک مثال ہے دنیا کے لیے۔ احادیث کے مطابق خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 60 سے زیادہ غلاموں کو آزاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 70 غلاموں کو آزاد فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے تقریباً 70 غلاموں کو آزاد کیا۔ صحابی حضرت حکیم ابن حزام، انہوں نے تقریباً 100 غلام یا اس سے بھی زیادہ آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بعد میں بھی جب اللہ نے ان کو ثروت دے دی تھی اور وہ آخر بعد میں زمانے میں زندہ رہے، انہوں نے تقریباً 1000 غلاموں کو آزاد کیا۔ حضرت ذوالقلع حمیری بہت مالدار آدمی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 8000 غلاموں کو آزاد کیا۔ اور تو اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 30,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ اور بھی صحابہ کرام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن وقاص، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تمام نے غلاموں کو آزاد کیا۔ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اسلام نے بہترین مصرف قرار دیا کہ کسی غلام کو آزاد کر دیا جائے، اس کی غلامی سے اسے نجات دے دی جائے، غلامی کی زنجیریں اس کے گردن سے نکال کر پھینک دی جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلامی کے اندر کہ خلافت راشدہ کے دور کے ختم ہوتے ہوتے اسلامی نظام حکومت اس علاقے میں کہ جہاں اسلامی حکومت تھی، غلاموں کا نظام بالکل ختم ہو چکا تھا، اور یہی وہ وجہ تھی محترم حضرات جس کی وجہ سے اسلامی حکومت نے تیزی کے ساتھ ترقی کی۔ ہم ان غلاموں کے نام کہ جن کو آزاد کر دیا گیا اور انہوں نے آزادی کے بعد کارہائے نمایاں انجام دیے، اگر بیان کریں تو ایک اس کی لمبی فہرست ہے۔ اسلامی حکومت کی تیزی کے ساتھ ترقی اور دنیا کے اندر اسلامی حکومت کی مسلسل کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسلام جس نظام حکومت کو قائم کر رہا تھا وہ غلاموں کا نظام حکومت نہیں بلکہ وہ آزاد لوگوں کا نظام حکومت تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، میں نے آپ سے عرض یہ کیا اس لیے بتایا کہ اسلام غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا، اس برائی کو مٹانے کے لیے آیا۔
اس کے مختلف طریقے اس نے تجویز کیے. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا، اور یہ مالک کو اس نقصان سے بچانے کے لیے تھا جو اس نے غلام کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا مال ہے. غلام کو حاصل کرنے کے لیے جو مال اس نے خرچ کیا ہے، اس مال کے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ رکھا کہ غلام اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ میں محنت کر کے، کوشش کر کے تمہیں اتنا مال دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا. فقہ کی اصطلاح میں فقہا اس کو مکاتب کہتے ہیں. یہاں جو ذکر ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، یہ اسی مکاتب کا ہے کہ اگر کسی غلام نے اپنے مالک سے یہ طے کر لیا، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے، لہذا وہ غلام اپنے مالک سے کہے کہ تم نے مثلا مجھے اتنی قیمت میں خریدا ہے، لہذا وہ قیمت جو تم نے مجھے خریدنے میں خرچ کی ہے، تم ایک مسلمان آدمی ہو، غلاموں کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے اسلام میں، لہذا تم مجھے آزاد کر دو اور وہ قیمت میں تمہیں ادا کر دوں. تو اگر مالک اس بات پر راضی ہو جائے تو اس معاملے کو مکاتبت کہا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے کہ جو غلام تم سے مکاتبت کرنا چاہیں، یعنی تمہیں قیمت دیکھ کر تم سے آزادی چاہیں، تو فکاتبوہم، تم انہیں مکاتب بنا دیا کرو، یعنی ان کو لکھ دیا کرو کہ ہاں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. آگے فرمائیں کہ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کے معاملے میں بھلائی ہے. کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں غلاموں کے، غلام تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ شرری اور فسادی ہوتے ہیں، کچھ بے وقوف اور نادان ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں. اگر مالک یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا آزاد کرنا اس کے لیے بہتر ہے تو آزاد کر دینا چاہیے، اور اگر مالک یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا آزاد کرنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے پاس سے چلا جائے گا تو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو برباد کر لے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت اس کو آزاد نہ کیا جائے. اپنے مصارف پورے نہیں کر سکے گا یا لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، معاشرے کے لیے خرابی کا سبب بن سکتا ہے. اگر کوئی برائی اس کے اندر محسوس کرے تو پھر اس کو آزاد نہ کرے. اور فرمایا وآتوہم من مال، یہ مکاتب مسلمانوں سے بعد میں یہ درخواست کرے، مکاتبت کا معاملہ طے ہونے کے بعد یہ درخواست کرے کہ ہمیں کچھ مال ادا کر دو، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو مال عطا کریں، اس کو مال دیا کریں. چونکہ زکوٰۃ کے مصارف میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مصرف یہ بھی بتایا ہے، زکوٰۃ کے جو 8 مصرف ہیں ان مصارف میں ایک مصرف یہ بھی بتایا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو. والرقاب، غلاموں کی گردن کو غلامی سے چھڑانے کے لیے اپنے پیسے یعنی زکوٰۃ کے پیسے کو تم استعمال کرو. لہذا مالدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیسوں کو ایسے غلاموں کو جو مکاتب ہیں، جن کے مالکوں نے ان سے یہ طے کر لیا ہے کہ تم اتنی رقم ادا کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تو ان کو بطور مدد کے پہنچ دیں. بلکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے اور خلفائے راشدین کا بھی یہ طریقہ ہے، خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہمیں اس چیز کی مثال ملتی ہے کہ مکاتبت کے معاملے میں بدل کے طور پر جو رقم طے ہوئی ہے، اگر مالک اس میں سے کچھ رقم کو اپنی طرف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اگر مکاتبت کا معاملہ کسی غلام سے طے ہوتا تھا تو اس کا 1/4 حصہ یعنی 25% حصہ مالک کی طرف سے بطور مدد کو اس کو دینے کا حکم فرمایا کرتے تھے. تو وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، مسلمان سب کے سب اس کی مدد کریں اور جلد از جلد اس کو اس کی غلامی سے نجات دلائیں. بلکہ وہ مکاتب بھی کہ جس نے مکاتبت کا معاملہ طے کیا ہے اس کی مدد کرے اور اس کو مال پہنچا کر جلد از جلد اس کو اس غلامی سے نجات دے. اس لیے کہ اسلام کسی کو غلام رہنا پسند نہیں کرتا،
اسلام آزادی پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تجھے حق نہیں کہ تو کسی کو غلام بنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ مختلف کتابوں میں ملتا ہے، وہ یہ کہ کسی مالکہ نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا، کسی مالکہ نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا، اس کی رقم طے کر لی اور یہ طے کیا کہ تو مجھے ہر مہینے ایک مٹھی جو دیتا رہے گا یا ہر مہینے ایک دینار دیتا رہے گا اور اتنے دینار ادا کرے گا۔ اس غلام نے لوگوں سے مال اکٹھا کر کے جتنا کل رقم اس نے طے کی تھی وہ سب کا سب اس کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ یہ قبول فرما لیں اور مجھے آزاد کر دیں۔ اس عورت نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تو مہینے مہینے لیتی رہوں گی، ایک دفعہ نہیں لوں گی، مہینے مہینے لوں گی۔ وہ غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور جا کر اس نے کہا کہ انہوں نے اتنی رقم میں مجھے آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب میں یہ رقم لے کر آیا ہوں تو یہ کہتی ہیں کہ اسے ایک ایک مہینے ہر مہینے اتنا اتنا دیا کرو، اور مہینوں میں جا کر اور سالوں میں جا کر یہ ان کا مال میں ان کو ادا کروں جب یہ آزاد کریں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا کہ یہ مال تم بیت المال میں جمع کر دو، یہ مال تم بیت المال میں جمع کر دو اور جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ اور اس بوڑھیا سے کہا جو اس کی مالکہ تھی، اس سے کہا کہ سنو، تم یہ چاہتی ہو کہ ہر مہینے ہم اتنا مال لیتے رہیں، تو تم بیت المال سے ایک مٹھی جو لے جایا کرو ہر مہینے، یا اگر چاہو تو ایک ساتھ لے لو۔ تو اسلام نے اس سلسلے میں سہولت پیدا کی ہے جہاں تک غلاموں کو سہولت دی جا سکے۔ اور آگے فرمایا دوسرا مسئلہ، یہ تو غلاموں کا مسئلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان کو آزاد کرنے کا مسئلہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور دوسرا مسئلہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ انشاءاللہ اس آیت کے دوسرے جز کا یہ دوسرا حصہ ہم آپ کو جمعے کے روز اپنے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی میں احکامات اسلامیہ کو صحیح طور سے اور مکمل طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔